وقت کا انتظار کرنا چاہیے. اگر اچھا آپ اس وقت ہاں کہہ دیتے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں یا ان کی بات کو اوکے کر دیتے ہیں, جی. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس پر ریئلائز ہوتا ہے کہ ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے, اچھا. آپ صحیح تھے, میں غلط تھی. ہوں. یہ وقت لانے کے لیے آپ کو یس یس کرنا پڑے گا. اچھا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو بیگم فیصلہ سنا دے یا جو بیگم کہہ دے وہ آپ نے کرنا ہی ہے. صحیح. مثلاً آپ نے صرف بات نہ بڑھانے کے لیے اوکے کرنا ہے, یس سر کرنا ہے. جی جی ہمارے استاد فرماتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ جی. بہت سارے پہلو ہیں, ہوں. بہت سارے پہلو ہیں. ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, ساتھ بیٹھ کے کھانا پکاتے تھے, جی. ساتھ گھومتے پھرتے تھے, تفریح کرتے تھے, ساتھ صحیح. بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. ہوں. لیکن کبھی بھی سیاسی معاملات میں یا کبھی بھی کسی اور معاملات میں بیگم سے مشورہ نہیں کیا انہوں نے. اچھا. مشورہ کیا تو صحابہ کرام سے کیا, کسی بھی اہم امور پر جو بات چیت کی جی. تو صحابہ کرام سے کی. صحیح. تو اسی لیے سمجھدار لوگ, دانا لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں جی. تو اپنے راز کی بات اپنی بیویوں کو نہ بتائیں. واہ. کیا کماتے ہیں ہوں. یہ اپنی بیویوں کو نہ بتائیں. صحیح. اور کوئی بھی اہم امور پر مشورہ اپنی بیگم سے نہ کریں, کیونکہ اللہ نے فطرتاً جی عورت کو ناقص العقل بنایا ہے. مطلب جی یوں ناقص العقل یوں نہیں ہے, وہ حکارت کے طور پہ نہیں ہے, جی جی. ڈیگریڈ نہیں کر رہا, کیونکہ پہلا مجھے بھی گھر ہی جانا ہے ہاں ہاں تو صحیح میں ہے. ڈیگریڈ نہیں کر ظاہری رہا بات ہے. خواتین کو. جی جی. ہاں جی, تو ان کی کوئی یہ انسلٹ نہیں ہے, ہوں. لیکن قدرتی ایسا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, بالکل بالکل. اور مرد کو افسر بنایا گیا ہے عورتوں پر. تو کچھ تو ہے نا, اللہ نے کچھ تو مردوں کو اتنا 0.1% یا کچھ پرسنٹ تو اللہ نے برتری عطا کی ہے نا, ہوں. وہ تو قرآن نے ثابت کر دیا. تو صحیح. پھر اس اہم امور میں ہمیں عورت کے مشوروں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. صحیح. صحیح. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کل کی جمعے کی نماز آپ نے پڑھانی ہے مسجد میں, اور یہ نہ ہو کہ آپ کا جو قیام ہے وہ مسجد میں کرنا پڑے گا آپ کو حضرات. ہاں جی, میں ویسے ذہن طور پر تیار ہوں, میں کر لوں گا قیام. ویسے کیسا ہوگا نہیں انشاءاللہ, کیونکہ وہ سنتی نہیں ہے پروگرام. اچھا. گھر کی ملک کی دال برابر ہوتی ہے نا, ہاں ہاں تو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے پروگرام, گھر ہاں. میں نہیں سنا جاتا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو اچھا گھر یہ میں جو ویسے ہی اس طرح کی باتیں سنا دیتا ہوں تو وہ سن لیتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا اچھا, یہ بتائیے کہ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں, حضرات ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے ذہنی سکون میں نہیں ہیں آج کل, کہ کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے, اتنی خریداری نہیں ہو رہی, اتنے لوگ صحیح نہیں کر پا رہے ہم, تو یہ بھی ذہنی سکون سے ہٹ کریں بیچارے. کاروبار کا تو آصف بھائی ایسا ہے کہ ہم کاروباری لوگوں نے, میں بھی کاروباری ہوں, میں شامل ہوں ان لوگوں میں. ہوں. ہم کاروباری لوگوں نے اپنے بزنس کو اتنا جو ہے وہ خطرناک حد تک غیر شرعی کر دیا, اسلام سے دور کر دیا معاملات کو, ہوں. کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. صحیح. اس وجہ سے ہی ہم بے سکون ہیں. اچھا. ساری ہماری بے سکونی کی وجہ یہی ہے جی. کہ ہم لوگوں نے اپنے بزنس کو دینی تقاضوں سے ہٹ کر ہی کر دیا. ہوں. ایک پارٹی ہے جو پیسے دے نہیں رہی, صحیح. 4 مہینوں سے پیمنٹ نہیں کر رہی, ہوں. اور وہ اس بات پر مطمئن ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تو کاروبار کا حصہ ہے. اچھا. ارے اللہ کے بندے, کسی کے پیسے کھا جانا کیا کاروبار کا حصہ ہے؟ صحیح. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک پارٹی سے, جس سے میں مال لیتا ہوں, جی. اس سے میں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ, آج دین کی ساری کے ساتھ میں نے اس سے معذرت کی ہوں. کہ یار آپ نے مجھے مال دیا ہے, میں ہوں. آپ کو وقت پہ پیمنٹ نہیں کر پایا ہوں, ہوں. حالات تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں, جی اور ایک ہفتے پہلے مجھے آپ کو پیمنٹ کرنی تھی. جی. یہ آپ کا بڑا بنے کہ آپ نے مجھے نہیں کہا, لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے آپ کو ایک ہفتے پہلے پیمنٹ کرنی تھی, لیکن میں نہیں صحیح. کر پایا. اس میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. ہوں. میں انشاءاللہ آج آپ کو پیمنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے. لازمی, تو صحیح. برائے مہربانی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. تو اچھا. یہ تو ابھی کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے تھوڑا سا, جی جی. اور آپ کسی کا احساس کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ مانگ نہیں رہا, ہوں. لیکن آپ اسے ایڈمائر کر رہے ہیں, اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں, اس ہوں. کو آپ اس جذبے کی آپ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ شکریہ آپ نے مجھے میرا اتنا مان کیا, جی. لیکن مجھے کم از کم اتنا احساس تو ہے کہ آپ مجھے پیسے دینے ہیں اس کے. صحیح میں نے بات. اسے سوری کی, اس کا دل چھوڑا ہو گیا, اس کا دل بڑا ہو گیا, وہ خوش ہوا, اس نے دعائیں دی ہوں. کہ ٹھیک ہے صدیق بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جب آ سکے جواب دے دیجیے گا. صحیح. تو انشاءاللہ آج مجھے وہ پیمنٹ کرنی ہے, اور میں انشاءاللہ پیمنٹ پوری کلیئر کر دوں گا اس کو ہوں. الحمدللہ. اور جب نیت ہوتی ہے تو پھر پیمنٹ آ بھی جاتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے نا. ہاں صحیح اب بات ہے. کچھ دکانداروں کی نیت ہی نہیں ہوتی آصف بھائی, اچھا. بینک میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, ہوں. میرا 1 لاکھ روپے نہیں دینا ان کو. او ہو. صحیح. یار کام نہیں ہے, یار بزنس نہیں ہے, یار حالات خراب ہے, یار پیمنٹ نہیں آ رہی. وہ جو پیسے پڑے وہ تو یار پرانے پیسے تو جمع کیے ہوئے پیسے پڑے ہیں, تو فلاں چیز لینی ہے, فلاں چیز لینی ہے, فلاں ٹور پہ جانا ہے, فلاں عمرے پہ جانا ہے. ارے آپ 10 لاکھ روپے عمرے پہ خرچ کر رہے ہو اور 1 لاکھ روپے کسی کا نہیں دے رہے ہو, جی جی. تو آپ کا عمرہ قبول نہیں ہے. اچھا.
جبھی تو طواف کرنے کے بعد بھی ذہنی سکون نہیں ملتا، ہوں جبھی تو حضور کی جاگیوں سے بھی وہ لوگ گھوم کے آ جاتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ جی کہ معاملات، کاروباری معاملات بڑے خطرناک ہیں، جی لین دین کے معاملات بڑے خطرناک ہیں. ہوں آپ کسٹمر کو کہتے ہیں کہ میں نے 6 میٹر کپڑا لگایا ہے، جی آپ لگا رہے ہیں 5 میٹر کپڑا، ہوں تو آپ کی روزی حرام ہو گئی نا. صحیح بات جب روزی حرام ہو گئی ہوں تو پھر ظاہر ہے ذہنی سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ صحیح بات ہے صحیح بات بالکل صحیح بات ہے. اچھا جو لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں اپنے افسروں کے، وہ بھی بیچارے ذہنی سکون میں نہیں ہوتے. ان کا کام بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نوکری کر رہے ہیں پھر بھی پریشان ہے. بالکل جی ہاں، نوکری کا بھی یہی ہے کہ جو نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے معاملات بھی اپنی جگہ پر کچھ درست نہیں ہیں. آصف بھائی، ہوں بہت سارے نوکری پیشہ حضرات، بہت کم لوگ ایسے ہیں، 100 میں سے میں کہتا ہوں کہ 5% لوگ ایسے ہوں گے جی جو نوکری کرتے ہیں تو اپنا سمجھ کے کرتے ہیں، اپنا ہوں کام سمجھ کے کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں. صحیح اکثر لوگ ایسے ہیں، 95% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار باہر میں جائے، یار سیٹ کا مال لینا کون سا اپنا ہے، ہاں نقصان ہو رہا ہے تو بھلے ہو، ہوں ہمارا کیا جا رہا ہے، ہمارا کیا ہے. گورنمنٹ آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا حال دیکھ لیں کیا ہے، جاب پر جاتے ہی نہیں ہے پورا پورا مہینہ اور جی جی بیٹھ کے وہ سیلری لے رہے ہیں. جی جی آفیسز میں جو بندے کام کر رہے ہیں، جو کام دیا جا رہا ہے، ہوں بس کوشش ہوتی ہے کسی بھی طرح سے بس شارٹ کٹ میں کام نمٹ جائے اور ہم گھر چلے جائیں، صحیح سکون میں ہو جائیں. صحیح مطلب وہ ڈیووشن، وہ آنےسٹی، وہ دیانتداری جی نوکری پیشہ حضرات کے اندر بھی بہت کم لوگوں میں ہے. صحیح تو بات ہے جب ایسا ہوگا جی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ذہنی سکون نہیں مل سکتا. صحیح بات ہے. اچھا اس کا افیکٹ آپ کی فیملی پہ بھی آتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں اگر آپ اس طرح بے بالکل ایمانی کریں گے، یا آپ جو ہے جھوٹ بولیں گے، یا آپ کام نہیں کریں گے اور پیسے لیں گے، حرام میں آ جاتا ہے وہ. بالکل 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 جناب، بالکل. اچھا لوگ اپنا بیماریوں میں پیسہ چلا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ہوں حادثات ہو جاتے ہیں، لٹ جاتا ہے بندہ. ہوں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں یہ پیسہ پہ ضائع ہو جاتا ہے. حرام کا کمایا ہوا پیسہ جی ٹکتا نہیں ہے اور لے کے جاتا ہے، حرام کا پیسہ پہ لے کے بھی جاتا ہے ساتھ. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. وہ آپ کے حلال کو بھی نکال کے لے جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے. بالکل جناب، بالکل بالکل ایسا ہی. اچھا اچھا صدیق بھائی، کیا کرنا چاہیے کہ آپ ذہنی سکون میں رہیں؟ چاہے آپ ریڈیو لگائیں، چاہے آپ کی پنچر کی دکان ہو، لیکن آپ ذہنی سکون میں رہیں. کیا کیا جائے آپ کے خیال؟ دیکھیں، ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں یا نوکری پیشہ حضرات جو نوکری کرتے ہیں، جو مزدور حضرات مزدوری کرتے ہیں، ہم سب کا جو موٹو ہے پیچھے محنت کرنے کا، جو نوکری پیشہ لوگ نوکری کرتے ہیں، ہوں موٹو یہی ہے کہ ہمیں اتنی روزی مل جائے جی کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں، ہمارے صحیح بیوی بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، صحیح اور ہماری جو ضروریات ہیں، جائز خواہشات ہیں، جائز ضروریات ہیں، وہ ہم پوری کر سکیں. صحیح ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن ایک وظیفہ بتاتا ہے جی کہ آپ استغفار کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ صحیح بات. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیحات پڑھتے جی رہیں. جی اس سے 2 فائدے ہوں گے. اچھا ایک یہ کہ ذہنی سکون ملے گا، ہوں اور دوسرا یہ کہ تھوڑے رزق میں اللہ زیادہ برکت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ کون سا عمل کرنا چاہیے جو ذہنی سکون کے لیے اچھا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسلامی طور پر ایک عمل ہوتا ہے، یہ تو ہوگا. ایک دنیاوی عمل ہوگا جس سے انسان ذہنی سکون میں رہتا ہے. دنیاوی عمل کے طور پہ یہ ہے کہ دوسروں کا فائدہ چاہیں، جی دوسروں ایگزیکٹلی. کا ہاں کوشش کرے کہ ہماری ذات سے دوسروں کا فائدہ ہو. صحیح. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا نا، اگر اللہ نے توفیق ہمیں نہیں دی، اچھا تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ جی ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، صحیح تو بہت ذہنی سکون میں رہیں گے. جی کنفرم بات ہے. صحیح بات ہے بالکل جناب. یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ذہنی سکون کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فی زمانہ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، بہت زیادہ مسائل کی شکار ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں. اسی کہ مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، لوگ اس سے بھی بڑا ذہنی سکون ان کا خراب ہوا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ لوگ کی جو استطاعت ہے وہ کم ہے، ان کے کمائی کا ذریعہ کم ہے، لیکن ان کی جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کو کیسے کم کیا جا سکتا؟ آصف بھائی، جب تندور کی روٹی 2.5 روپے کی تھی نا، جی جی اس وقت بھی میں یہی سنتا تھا کہ مہنگائی بہت ہے. صحیح. آج تندور کی روٹی 30 روپے کی ہے نا، جی جی تو بھی ہم یہی سن رہے ہیں
کہ مہنگائی بہت ہے. لیکن اچھا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت بھی نان بھائی کی دکان پہ رش ہوا کرتا تھا, آج بھی نان بھائی کی دکان پہ بہت رش لگا ہوتا ہے حضرت. صحیح بات. اس صحیح. وقت بھی لائن لگ کے روٹی ملا کرتی تھی, جی. آج بھی لائن میں لگ کے روٹی ملا کرتی ہے. صحیح بات. مہنگائی ہو گئی, ٹھیک ہے, ہو گئی مہنگائی, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گئی,